بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر کی اولادوں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغمبروں کا خطیب فرمایا ہے۔ چونکہ وہ فصیح الانسان تھے اور اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کرتے تھے اور وہ حضرت شہر مدین کے نبی تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں۔ ترجمہ: اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، وہ جا کے بولا، اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور توڑ، میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ اور ڈرتا ہوں تم پر آفت سے، ایک گھیرنے والے دن کی، اور ایک قوم پورا کرو ناپ اور توڑ کو انصاف سے، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ زمین پر خرابی کافروں نے حضرت کو جواب دیا، اے شعیب مال ہمارا ہے، خواہ زیادہ بیچے خواہ گھاٹے کے بیچے، وزن اور ناپ سے ہمارے قوم کو کیا کام ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم خدا کی بندگی اگر نہ کرو گے اور میزان اور ناپ کو درست نہ رکھو گے تو عذاب پہنچے گا تم پر خدا کی طرف سے، جیسا کہ قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ چنانچہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے قوم نہ کمائیو میری ضد کر کے کہ یہ پڑے تم پر، جیسا کہ کچھ پڑا قوم نوح علیہ السلام پر یا قوم ہود علیہ السلام پر یا قوم صالح علیہ السلام پر اور قوم لوط علیہ السلام پر، تو تم سے دور نہیں کہ گناہ بشکوائے اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع لائے، البتہ میرا رب مہربان ہے محبت والا۔ قوم نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں کمزور ہے، اگر نہ ہوتا تیرے بھائی بہن تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور کوئی تو ہم پر سردار نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم ڈرو اللہ سے، اور جو اللہ کو مجھے سچا نبی جانے اور کہاں مانے، ہر چند کے شعیب علیہ السلام کہتے رہے، پھر بھی نہ مانے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مایوس ہو کر ناچاری پر ان کی بد دعا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے شعیب علیہ السلام قریب ہے تیری قوم پر خدا تعالی عذاب نازل کرے گا، تم ہوشیار رہو، جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اس قوم سے دور رہو۔ تب حکم الہی سے شعیب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے سب 1700 آدمی ہمراہ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ کافر سب ہنسنے لگے، بولے، اے شعیب علیہ السلام کیا مصیبت پڑی ہے، کہاں جاتے ہو شہر سے؟ حضرت نے کہا، میں تم سے جدا ہوتا ہوں خدا کے کہنے سے، اب حق تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ جب حضرت یہ بول کے شہر سے 3 کوس باہر نکل گئے، جبریل علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی حضرت عبادت میں مشغول ہوئے، جتنی قوم کفار کی تھی صبح کو اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر کے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور آگ آ کے ان سب مردوں کو جلا گئی۔ بعد اس کے حضرت نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، الہی میں کہاں جاؤں، اب کہاں رہوں؟ ندا آئی، تم اپنے گھر میں جا رہو۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے شہر میں آئے، دیکھا کہ سارے مرد و کفار جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت کے آنے سے شہر مدین آباد ہوا، اور اشجار درخت سرنوں سے پھر سب تر و تازہ ہوئے، پھول پھل کر پھلنے لگے، بشتر سے بشتر ہوئے۔ پس شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی
اور ہلاک ہونے میں کون کی اپنی بد دعا سے بہت تاسف کرنے لگے اور اس کے غم سے روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ روایت ہے جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب علیہ السلام تم کیوں غم کھاتے ہو؟ اگر اپنی آنکھ کے لیے روتے ہو تو آنکھ دے جاوے، اگر کسی اور کام کے لیے روتے ہو وہ بھی حاصل ہوئے گا، اور اگر دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اگر دنیا کے لیے روتے ہو تو دنیا بھی دی جائے گی، خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبریل علیہ السلام میں کچھ چاہتا ہوں مگر خدا کی دیدار کی آرزو ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو دانو نبینا، شعیب علیہ السلام جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبریل علیہ السلام تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو ہمارا دیدار قیامت کو ملے گا۔ بس شعیب علیہ السلام 12 برس دنیا میں نابینا رہے اور پیغمبری کی یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہنچا۔ شرح ان کی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور خبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شعیب علیہ السلام 4 برس 4 مہینے زندہ رہے، بعض کہتے ہیں 8 برس زندہ رہے، بعد اس کے انتقال فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے دوستو، اللہ پاک ہمیں اپنے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا، اللہ پاک اس عذاب سے ہم کو بچائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔